بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، تو آج کل لوگ ان کے لنکس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کے استعمال کرنے کے لیے وہ جناب ان کے لنکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان سے کام نکلواتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ تصاویر بنا کر جو ہے وہ لوگوں سے اپنے کام نکلوائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھتہ بھی وصول کیا جاتا ہے. بالکل. اور یعنی کہ جیسے کہ ہمارے مشیر ہیں، حکومتی وزیر ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بادشاہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن وزیر اور مشیر جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے اپنے جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں یا اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو اسی طرح کسی بھی آزاد آدمی جو ایک ایسا شخص ہو جو کہ عدل کا پابند ہو، انصاف کا پابند ہو، اور جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ عدل انصاف بہت ضروری ہے، تو ایسے انسان کو بیچ دینا یعنی کہ اس کی بولی لگا دینا، اس کے نام پر کسی سے بھتہ وصول کرنا، رقم وصول کرنا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کا آخرت میں خدا کی ذات جو ہے وہ خود مدعی ہوگی. بالکل. اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی کو مزدور کیا، یعنی اس کی مزدوری سے اس نے پورا اس کا کام لیا، لیکن آخر میں آ کر جو ہے وہ اس کی مزدوری اس کو نہ دی، نہ دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کی جو پسینہ خشک ہونے سے پسینہ پہلے خشک ادا ہونے کر سے دینی چاہیے. بالکل. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت اس کی جو ہے وہ سزا ہے. سزا ہے، اور قیامت کے دن ایسے شخص کے خلاف مدعی خدا کی ذات خود ہوگی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فتنہ فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہو، اور اس کے علاوہ یعنی کہ بہت بڑی چیز ہے کہ یعنی کہ اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا. جب کوئی بھی چھوٹا سا اونٹ کا بچہ ہوتا ہے نا تو انم اس کے اوپر کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا. یعنی کہ فتنہ فساد میں اس طرح رہو، یعنی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جس سے آپ ناواقف ہیں تو اس میں بالکل خاموش رہ جائے. بالکل خاموش رہنا ہی آپ کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ آدھا ایمان جو ہے وہ بہت آدھے ایمان کے خاموشی بھی برابر ہوتی ہے. عبادت ہے. بالکل انسان خاموشی کو جو عبادت ہے ہے. سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اگر آپ الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. اور جو ہے اگر آپ کے الفاظ سے کسی کے گھر میں لڑائی یا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، کہ جس سے نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ کسی کے گھر کوئی جھگڑا فتنہ فساد ہو، نہ کسی کے رشتے کو ٹوٹنے کا ڈر ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ خاموش رہیں اگر آپ الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبق کیا. یعنی کہ جس نے اپنی پریشانی حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا. روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور ایسے انسان کے سامنے بات کرنی چاہیے جو آپ کا بہت زیادہ خیرخواہ ہو. اور ویسے تو آج کل خیرخواہ ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل کے دور میں. آج کل کا جو ہم لائف میں دیکھ رہے ہیں جس طرح کے لوگ ہیں اور جس طرح کی سوچیں بدل چکی ہیں، تو یعنی کہ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی پریشانی صرف خدا کی ذات سے شیئر کریں، کیونکہ ایک واحد وہی ذات ہے جو بغیر جتائے ہوئے آپ کو جو ہے وہ عطا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی کوئی بھی انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پریشانی دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس کی پریشانی کم ہو. لیکن آج کل جو ہے جب پریشانی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو اس سے پریشانی کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہو اس کا جاتا ہے. مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور جو آپ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس سے اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہو نا تو اس کو پہلے جانے کہ وہ واقعی اس کے اندر میرے لیے ہمدردی ہے یا نہیں، یا وہ باقیوں کی طرح بھی وہ چالاکیاں اور وہ اس کے اندر وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ایسے شخص کے آگے اپنے اندر کا حال بتانے سے گریز کریں، کیونکہ بالکل. ایسا شخص جو ہے وہ آپ کو تسلیاں نہیں دے گا. وہ آپ کی پریشان حال میں آپ کو جو ہے آپ کی پریشانی ختم نہیں کرے گا بلکہ وہ اور پریشانی کا سبب بنے گا. تو اس لیے انسانوں کو جاننا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ کسی بھی شخص کے آگے اپنا جو ہے وہ اپنا حال آپ بیان کریں اور پھر آپ کے لیے وہ بعد میں مشکلات کا سبب بنے. تو ناظرین، جیسا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جو آپ سب کو پہلے تو جمعۃ المبارک جو ہے وہ بہت مبارک ہو. جمعہ کے لیکن روز جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ یہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بھی بہت خوشی کا دن ہوتا ہے اور بہت عبادت کا دن ہوتا ہے. اس دن کی اگر مناسبت کی اگر بات کی جائے تو اس دن ہم اپنے
اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جیسے عید کی خوشیاں مناتے ہیں نا، اسی طرح جمعہ کی بھی خوشیاں جو جمعہ ہے بھی ہم یہ عید مناتے ہی ہیں۔ ہے، بالکل اور جمعۃ المبارک میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو جمعے کے دن درود شریف پڑھے گا وہ خود ان سے وہ درود شریف وصول کریں گے، اور اسی لیے زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف کی کثرت سے پڑھیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ بالکل اچھی بات آپ نے ناظرین ملاحظہ کی۔ اب آپ کو کچھ بتائیں کہ اقوال زیریں ہیں کہ جیسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتے، یعنی کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، جب انسان کے اخلاق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ اچھے اخلاق کا وہ شخص جو ہے وہ مالک نہیں بنتا، اچھے اخلاق سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اعمال جو ہیں اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کے اعمال اس کو پیچھے، اس انسان کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے اس کے حسب و نصاب آگے نہیں بڑھا سکتے، وہ کبھی بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو شخص امید کی راہ میں بغٹوٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان امید تو لگائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اور میں نے یہاں یہ پر کام، ناظرین کو یہ بگ ٹوٹ کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سے بڑھنا، کسی چیز کی طرف تیزی دکھانا، کسی راہ کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے، یعنی کہ جو شخص امید کی راہ میں تیزی سے دوڑتا ہے، یعنی کہ امید لگا کر چلنا کہ آج میں نے یہ کام، فلاں شخص جو ہے وہ میرا کام کرے گا، آج میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، یعنی کہ امید حد سے زیادہ امید لگا لیتا ہے تو وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کیونکہ اس کو پھر اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز بٹھا لیتا ہے اور اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے بغیر محنت کیے یا بغیر سوچے، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ موت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے صبر اور شکر جو ہے وہ زندگی میں انتہائی ضروری ہے کہ انسان جو صبر سے کام لے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور بالکل یہ زندگی میں یہ بھاگ دوڑ ہم لوگوں کی زندگی میں بھاگم بھاگ چلی ہوئی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، سکون نہیں رہا، تو یہ سب چیزیں اپنی لائف میں تھوڑا کم کر دیں، زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ بالکل، اور آپ نے اچھی بات ملاحظہ کی۔ یہاں پر ایک شارٹ بریک بھی شامل کریں گے، اس کے بعد کچھ بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے کہ کرونا وائرس کی اس وقت صورتحال، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا اعداد و شمار ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔